دوستو، مولانا اسیر ادروی مولانا رحمت اللہ کرانوی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مولانا کا وطن قصبہ کیرانہ ضلع مظفر نگر تھا۔ پہلے آپ کا خاندان پانی پت میں مقیم تھا، لیکن جب آپ کے خاندان کے ایک بزرگ کو مغل بادشاہ اکبر نے قصبہ کیرانہ اور اس کے ملکات کو انعام میں دیا، تب سے یہ خاندان پانی پت سے منتقل ہو کر کیرانہ آ گیا اور یہیں مستقل سکونت اختیار کی۔ مولانا رحمت اللہ عثمانی ہے، یعنی آپ کا سلسلہ نسب حضرت امیر المومنین عثمان غنی سے جا کر ملتا ہے۔ 35ویں پیڑھی میں آپ کے جد امجد حضرت امیر المومنین عثمان غنی ہیں۔ یہ حوالہ آپ ہی کے خاندان کے ایک شخص محمد سلیم صاحب نے تحریر فرمایا تھا۔ مولانا رحمت اللہ کی ولادت کیرانہ کے اسی محلہ دربار کلاں میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام مولوی خلیل اللہ المعروف مولوی خلیل الرحمن تھا۔ گھر کا ماحول خالص دینی تھا۔ دینی علوم و فنون سے خاندان کا ہر فرد بہرہ ور تھا، اسی لیے گھر کا ہر فرد دینی و دنیاوی شان و شوکت اور بیجا فخر و غرور سے دور تھا۔ ہر شخص دینی تعلیم سے آراستہ تھا، اسی لیے مولانا کرانوی کی تعلیم کا سلسلہ گھر ہی سے شروع ہوا اور 12-13 سال کی عمر میں قرآن پاک کے بعد فارسی دینیات کی کتابیں گھر کے بزرگوں سے ہی پڑھ لی۔ دوستو، ہندوستان کے حالات کو مولانا اسیر ادروی اس طرح لکھتے ہیں کہ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ انگریز ہندوستان میں فاتح کی حیثیت سے نہیں، تاجر اور سوداگر کی حیثیت سے آئے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ان کے کاروباری ادارے کا نام تھا۔ یہ بنگال اور مدراس میں بانس، بھوسا، مچھلی، نیل اور دیگر اشیاء کی تجارت کیا کرتے تھے اور ان کے منافع پر گزر بسر کیا کرتے تھے۔ یہاں محنت و مشقت سے جو کماتے وہ اپنے خاندان والوں کو اپنے وطن بھیج دیتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے آج خلیجی ممالک میں یا یورپ میں جو پاکستانی و ہندوستانی لوگ تجارت یا ملازمت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور گزر اوقات کے لیے جو رقم حاصل کرتے ہیں اس میں کچھ حصہ وہیں کنزیوم کر لیتے ہیں اور باقی یہاں پر اپنے رشتہ داروں کو بھیج دیتے ہیں۔ بالکل یہی حال انگریزوں کا تھا، لیکن اس کاروباری زندگی میں ان کو تجربات بھی حاصل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا یہاں ضمیر و ایمان سستے نرخ پر مل جاتا ہے۔ ہندوستان میں جب مغلوں کی پکڑ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد کمزور ہونا شروع ہوئی تو طوائف الملوکی کا دورہ شروع ہوا۔ مرکزی حکومت کمزور ہو چکی تھی، اس لیے پورے ملک میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر علاقے میں چھوٹی چھوٹی خود مختار حکومتیں تھیں۔ ہر دربار میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے سازشیں ہوتی رہتی تھیں۔ ہر جگہ برسر اقتدار طبقے کے خلاف ایک مخالف طاقت ریشہ دوانیوں میں مصروف رہتی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اس صورتحال سے واقف تھی۔ انہوں نے اپنے کاروبار اور تجارت کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹی سی فوج بنا لی، جس میں ٹامی نسل کے لچے، لفنگے، غنڈے، یورپ میں پلنے والی ناجائز اولاد کے جوان افراد، یورپ کے شہروں میں جرائم پیشہ جو یورپ سے بھاگ کر ہندوستان آ گئے تھے، ان کو کمپنی نے اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ ان کو جدید طرز کے اسلحے فراہم کیے، انتہائی خود مختار اور خون خوار اور جری تھے۔ بظاہر یہ تجارت کی حفاظت کے لیے تھے، لیکن ہندوستان میں انگریز کی فتوحات کا دروازہ بھی اسی فوج نے کھولا۔ بنگال کے حکمران سراج الدولہ کے دربار میں اقتدار کے لیے رسہ کشی چل رہی تھی۔ سراج الدولہ کے مقابلے میں میر قاسم تخت حکومت پر قابض ہونا چاہتا تھا، اس لیے ایسٹ انڈیا کمپنی سے مدد طلب کی۔ کمپنی نے اپنا حق المحنت طے کر کے اس کی مدد کے لیے تیار ہو گئی اور سراج الدولہ کے وزیر جنگ میر جعفر کو کمپنی نے لالچ دے کر خرید لیا۔ جب سراج الدولہ اور کمپنی کی فوج کا مقابلہ ہوا تو سراج الدولہ کی فوج کی توپوں میں بھس بھرا ہوا تھا، جو میر جعفر کا کارنامہ تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند گھنٹوں میں سراج الدولہ کی 40,000 فوج کو چند ہزار انگریزوں نے شکست دے دی۔ میر قاسم کو تخت حکومت مل گیا۔ اس کے بدلے میں کمپنی کو اتنی بڑی رقم اور دولت ملی کہ سال بھر کی تجارت بھی اتنا منافع نہیں دے سکتی تھی۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ بنگال کی حکومت پر کمپنی کا در و بست قائم ہو گیا، جس کو چاہا تخت پر بٹھایا، جس کو چاہا اتار دیا۔ ہر تبدیلی پر کروڑوں کی دولت کمپنی کے ہاتھ آتی تھی۔ کرناٹکا میں محمد علی والا جاہ
اور چاند شاہ کو لڑا کر یہی ڈرامہ کھیلا گیا۔ میسور میں ٹیپو سلطان کے خلاف اس کے وزیر میر صادق اور پورنیا کو لالچ دے کر خرید لیا، سازش میں شریک کر کے اتنی مضبوط حکومت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ مرہٹوں کی طاقت کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، لیکن کمپنی نے اس کی ناک میں نکیل ڈال کر اسے بھی اپنا مطیع بنا لیا، حیدرآباد کو فوجی دباؤ میں لے کر بے دست و پا کر دیا۔ انگریز ریزیڈنٹ کی اجازت کے بغیر نواب حیدرآباد سے حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ واجد علی شاہ کو لکھنؤ میں بیک بینی دو گوش لکھنؤ سے نکال کر مٹیا محل برج کلکتہ میں نظر بند کر دیا۔ آخر میں دہلی دربار میں کمپنی کا عمل دخل اس قدر بڑھ گیا کہ حکومت چھین کر بادشاہ کا وظیفہ مقرر کر دیا اور بے دست و پا مفلوج بنا دیا۔ اس طرح پورے ملک میں انگریزوں کو کوئی بڑی فوج کشی کی نوبت نہیں آئی اور پورے ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ قبضہ اتنے روب داب اور دبدبے کے ساتھ تھا کہ ان چند مٹھی بھر انگریزوں کے سامنے کسی کو کھڑے ہونے کی ہمت تک نہیں تھی۔ چند انگریز ہندوستانیوں کے بڑے بڑے مجمع کی طرف سے گزر جاتے اور وہ مجمع کائی کی طرح پھٹ جاتا۔ اس صورتحال میں کمپنی کا دماغ آسمان پر تھا۔ لندن میں عیش و عشرت کے شادیانے بجنے لگے۔ اب کمپنی کو اپنے مقبوضات پر قابو رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی فوجی طاقت کو مضبوط بنائے اور مکمل وفادار فوج بنائے۔ ہندوستان کے مختلف قوموں پر بھروسہ کرنا یا بھروسہ کر کے خطرہ مول لینا اور اتنی بڑی تعداد میں، یا پھر دوسرا حل یہ کہ اتنی بڑی تعداد سے میں یورپ سے فرنگیوں، اطالویوں اور انگریزوں کا آنا، یہ دونوں کام ممکن نہیں تھے۔ اس لیے انگریزوں نے یہیں کے ہندو اور مسلمانوں اور سکھوں کی مشترکہ فوج تشکیل دی، بالکل ویسی ہی جیسی مغلیہ دور میں تھی۔ بڑی حد تک وہی قدیم فوج کمپنی کی وفادار ہو گئی جو پہلے موجود تھی، لیکن کمپنی کبھی بھی ان ہندوستانی فوج پر کلی طور پر مطمئن نہیں تھی۔ کرنل، جنرل، بریگیڈیئر اور فوجی افسر سب انگریز رکھے گئے جو فوج کی وفاداری پر ہمیشہ نظر رکھتے تھے، کیونکہ کسی بھی وقت وطن پرستی کی چنگاری شعلہ بن کر بھڑک سکتی تھی اور کمپنی کی حکومت کو جلا کر خاکستر کر سکتی تھی۔ کمپنی کے ڈائریکٹروں نے لندن میں ذہین ترین افراد سے سلسلے استصواب رائے شروع کیا۔ انگلینڈ کی حکومت کے وزراء کے مشورے سے بہت غور و فکر کے بعد طے کیا گیا کہ حکومت جس طرح اندلس میں یعنی کہ ہسپانیہ میں اس وقت سے 400 سال قبل یعنی کہ سن 1492 اور اس کے آس پاس عیسائیت کی تبلیغ کر کے پورے ملک کو عیسائی بنا کر حکومت کو استحکام دیا گیا اور اس کو ناقابل تسخیر بنایا گیا، بالکل اسی نہج پر ہندوستان میں بھی کام کیا جائے، وہاں کے باشندوں کی اکثریت کو عیسائی بنا کر اس تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ جب حاکم و محکوم کا مذہب ایک ہو جائے گا تو فطری طور پر رعایا حکومت کی وفادار رہے گی۔ اس طرح ہندوستان پر ہماری حکومت زوال کے خطرے سے ہمیشہ محفوظ ہو جائے گی۔ اندلس میں مسلم حکومت کے سقوط کے بعد عیسائی حکومت کو اسی لیے استحکام حاصل ہوا کہ اب اس کی سرزمین پر کوئی غیر عیسائی نہیں رہا تھا۔ انگلینڈ کی حکومت نے کمپنی کے ڈائریکٹروں کی اس رائے کو بنظر استحسان دیکھا اور پسند کیا۔ لندن کی پارلیمنٹ میں اس اسکیم کی توثیق کر دی گئی۔ حکومت نے اس اسکیم کے خاکے میں رنگ بھرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ دوستو، اس ویڈیو کے اختتام میں چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔